نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ جمعہ سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول علماء تفسیر نے یہ رقم کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور مدینہ والوں کو آزمایا گیا اور امتحان کی گھڑی آ پہنچی، اور یہاں خشک سالی کے موسم نے اشیاء خورد و نوش میں کمی واقع کر دی اور اجناس کھانے پینے کی مہنگی ہو گئیں اور ان کا نرخ بہت زیادہ ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ ابھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا تو دہیا نامی ایک تاجر باہر سے اجناس خورد و نوش لے کر مدینہ آ پہنچا۔ اس نے لوگوں میں خوشی اور مسرت پھیلانے کے لیے طبل بجا دیا تاکہ لوگ اشیاء لینے کے لیے اس کے پاس آ پہنچیں۔ نہ صرف طبل بجا دیا بلکہ آلات موسیقی بھی اس نے استعمال کیے تاکہ دلچسپی پیدا ہو اور لوگ فوراً اجناس خریدنے کے لیے اس کے پاس آ پہنچیں۔ ہوا یہ کہ جب شہر کے لوگ اس قافلے کی طرف دوڑ پڑے تو کچھ نو مسلم تھے، تربیت یافتہ نہیں تھے، وہ لوگ رسول اللہ علیہ السلام کا خطبہ چھوڑ کر اس کی طرف چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 مرد بچ گئے اور عورتوں میں ایک خاتون صرف نماز پڑھنے کے لیے آ سکیں۔ ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان و علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں تھے۔ یہ تھا وہ موقع کہ یہ آیہ کریمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اس دن کے آداب سکھائے گئے اور کہا گیا کہ اے ایمان والو، جس وقت جمعہ کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار ترک کر دو۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے حضرت اسد ابن زرارہ کے گھر یہ نماز ادا کی گئی۔ ایک احساس سے اس نماز کی ابتدا ہوئی کہ مسلمان سوچ رہے تھے کہ یہود نے اپنی عبادت کے لیے ہفتہ کا دن مقرر کر رکھا ہے اور عیسائیوں نے اپنی عبادت کے لیے اتوار کا دن مقرر کر رکھا ہے، تو ہمیں بھی جمع ہو کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا کوئی لمحہ تلاش کرنا چاہیے۔ آج سے پہلے جمعہ کا دن کا نام یوم العروبہ تھا، یعنی عرب ڈیز کے نام سے یہ دن معروف تھا۔ اسی دن جس وقت اسد بن زرارہ کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ نماز ادا کی گئی، تو اس تاریخی موقع کی یاد کرانے والی تھی یہ آیت۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز جمعہ
جس وقت ہجرت کر کے قباء تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء سے مدینہ شریف کی طرف سفر کے دوران بنو سالم کا جو محلہ تھا وہاں پر باقاعدہ نماز جمعہ ادا کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے بڑے آداب ارشاد فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو تم خوب غسل کرو اور پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو۔ اسلامیان عالم اس دن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت اوس کی ایک حدیث ہے، آپ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو مسلمان گھر میں اچھی طرح غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر وہ پیدل مسجد کی طرف آ جاتا ہے، وہ سوار نہیں ہوتا، مسجد میں داخل ہونے کے بعد امام سے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، امام سے قریب بیٹھ کر توجہ سے وہ خطبہ سنتا ہے اور مسجد میں کوئی لغو کام نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب اور نمازوں کا ثواب ایک قدم پر ملتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی تمام باتیں وہی نقل کیں جو حضرت اوس کی حدیث میں ہیں، صرف اتنا کہا کہ جلدی کی اور جلدی جمعہ کے دن وہ مسجد میں پہنچا اور خوشبو لگائی اور مسلمانوں کو کوئی اذیت نہ دی، دکھ نہ دیا اور امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی، تو اگلا جمعہ آنے تک یہ دن اس کا ضامن بن جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اترنے والی یہ آیت، اس میں جو نودیہ کہا گیا ہے تو یہ اذان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں تو تقدس جمعہ کا ذکر ہے اور کاروبار چھوڑنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کا باقاعدہ معنی چھٹی کرنا نہ بھی ہو تو بہرحال ان لمحوں کو عزت دینا، ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کے سینے کے اندر دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ ایک موقع پر مجھ سے اپنے وطن کے صدر ارشاد فرمانے لگے کہ جمعہ کی چھٹی کا ذکر کہاں کیا گیا ہے، تو میں نے مسکراتے ہوئے ان کو جواب دیا کہ جہاں اتوار کی چھٹی کا ذکر ہے وہاں ہی قرآن مجید نے جمعہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ ہفتہ کی چھٹی کا جہاں ذکر ہے اسی جگہ آپ مطالعہ فرمائیں، قرآن مجید نے جمعہ کو جو عزت دی ہے وہ مسلمہ ہے۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ بات اس آیت کے اندر جو جاننے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام نمازوں کے جو آداب ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے یہ کہا کہ چل کر تم مسجدوں کی طرف سکون کے ساتھ آؤ، دوڑنے سے منع کیا گیا، بلکہ کہا گیا علیکم السکینہ والوقار، جب تم نمازوں کے لیے آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ اور تمہارے اندر وقار کی علامات ہونی چاہیے۔ دراصل نماز انسان کے اندر وقار پیدا کرتی ہے، لیکن جمعہ کی نماز اتنی عام ہے کہ یہاں کہا گیا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللہ، دوڑ پڑو تم اللہ کے ذکر کی طرف۔ شاید میں سوچتا ہوں کہ ہو نہ ہو اس کی حکمت یہ ہو کہ عام نمازیں تو اگر جماعت چلی جائے تو پھر بھی ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن نماز جمعہ جو ہے ایک بار ادا ہو جائے انسان کہاں پڑھے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا تقدس، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ موقع جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہر قوم نے اور ہر ملت نے اپنے لیے ایک دن بہرحال مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ اللہ کو راضی
کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ اپنے مذہبی تقدسات کو بجا لانے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے دنوں کے نام پڑھیں تو ناموں کے اندر ہلکی سی بو شرک کی بھی آتی ہے۔ مثلا سیچرڈے ہفتے کا دن ہے، تو اگر سیچرڈے کو اگر آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ سٹرن ڈے تھا، معنی یہ ہے کہ زحل ستارے کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اسی طرح سنڈے سن کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ اس میں ہلکی سی سورج کی پرستش کی کہانی بھی شامل ہے، لیکن مسلمانوں کے دن کا نام یوم الجمعہ ہے۔ جمعہ نام ہی ایسا ہے جس کے اندر جماعت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو تنظیم سکھائی جاتی ہے، مسلمانوں کو نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے، مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا جاتا ہے، مسلمانوں میں یگانگت اور اتحاد کی ایک لہر اس دن دوڑ جاتی ہے۔ بلکہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حج نہیں کر پاتا اس لیے کہ میرے پاس توشہ راہ نہیں ہے، میں کیسے پہنچوں اور اپنے تڑپتے دل کا سہارا کہاں سے ڈھونڈوں؟ تو رسول کریم علیہ السلام کو اس کو مایوسی سے نکالا۔ مایوسی سے نکالنے کے بعد کہا کہ غریبوں کا حج جمعہ کا دن ہے، یعنی اگر تم وہاں نہیں پہنچ سکتے اور جمعہ نہیں کر سکتے، نماز اور عبادت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جمعہ کا دن جو دے رکھا ہے، اس دن اللہ کو راضی کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس دن کی تاریخ سے مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس ملتا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ ماحول اور تشدد سے باہر نکلنے کی کوشش کریں اور اندھیروں اور ظلمتوں کا مقابلہ نور کے ساتھ کریں۔ خصوصاً یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو ڈسٹرب کرنے والی جو دو چیزوں کا حوالہ ہے وہ قابل غور ہے۔ ایک آلات موسیقی جس کو سورہ جمعہ نے لہو سے تعبیر کیا، یہ دراصل رکاوٹ بنے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کی سماعت میں۔ تو مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن مسجدوں میں حاضر ہو کر کے خطبے سننے کی کوشش کرنی چاہیے، غسل کر کے حاضر ہونا چاہیے، صفائی کا خیال کرنا چاہیے اور خوشبو لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں آنے والوں پر لازم ہے کہ وہ خطبات اچھے طریقے سے سنیں اور ان میں جو ہدایات دی جاتی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، وہاں خطبات دینے والوں پر بھی لازم ہے کہ اپنے خطبات کو وہ مفید بنائیں تاکہ عام معاشرے کے لوگ ان سے مستفید ہو سکیں۔ خصوصاً جب سورہ جمعہ کے اندر فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہا گیا تو اس ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ فقہاء نے، مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو خطبہ کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں اور قرآن مجید کی وہ آیات جو نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں، ان کے اندر جو احکام بیان کیے جاتے ہیں وہ احکام سننے والوں کو سننے چاہیے اور بیان کرنے والوں کو وہی ہدایات سلیقے سے دینی چاہیے۔ ارشاد باری ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جس وقت تم نماز ادا کر چکو تو نماز ادا ہونے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یاد رہے کہ عبادت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کاروبار حیات سے من کل الوجوہ موڑ لینا۔ رسول کریم علیہ السلام کا دین ایسا ہے جس نے دنیا اور دین میں کمال مناسبت اور حسن پیدا کیا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال کا دین ہے، جس میں دنیا کو بھی سلیقے سے استعمال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ دونوں طرف توجہ دی گئی کہ نماز جمعہ پوری احتیاط کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور اس کے بعد
کاروبار حیات لگن کے ساتھ اپنانے چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے روزی رزق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ آیت مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، وہ عبادت کا جذبہ ہے، وہ دعا کا جذبہ ہے، وہ اجتماعیت کا جذبہ ہے، وہ نظم و ضبط کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کو یہ دولتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔